السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ جیسے ہی دلہن کو میرے ساتھ لا کر بٹھایا تو بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا، لیکن تب بھی بات پتہ چلی کہ میری ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ بچہ کمرے میں داخل ہوا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس نے تو سٹوری ہر مرد کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوشی اور آسودگی ملے، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ مرد تو اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے چکر میں لاکھ کوشش کر لیں، مگر وہ خوشی اور سکون نہیں پا سکتے جس کے ہر دم خواب دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہے کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میں دلہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا، میری دلہن میرے پہلو میں سجی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ نظر ٹکائے نہ ٹکتی۔ یہ محبت میں نے ایسے نبھائی تھی، اس کے لیے مجھے بڑے بڑے جتن کرنا پڑے تھے، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ شاید ہر دلہا اس دل پر کچھ ایسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ میرے دوست دوسری جانب میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کافی لانے کو کہا کہ شاید کافی پی کر میری گھبراہٹ میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ میرا دھیان پورے کا پورا اپنے پہلو میں بیٹھے وجود پر تھا۔ جیسے ہی میرے دوست وہاں سے اٹھ کر گیا، فوراً ایک شخص اس کی جگہ پر آ کر بیٹھا اور میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ میری روح تک کانپ گئی۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو باہر سے سراپا حسن نظر آتی ہے، مگر اس کی خوبصورتی ہی تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب بنے گی، کیونکہ یہ عورت کسی اور کے ساتھ پہلے ہی رہ چکی ہے۔ تم سے پہلے اس کے مرد اس کے ساتھ راتیں کالی کر چکے ہیں۔ تمہیں یقین آ جائے گا، اس کا رنگ جتنا سفید ہے اس کا کردار اتنا ہی کالا ہے۔ بس تم ایک بار اسے تسلی سے دیکھو گے تو ساری کہانی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے لہجے اور اس کی بات میں اس قدر وحشت تھی کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔ پھر یہ تو بات ہی ایسی تھی، کوئی بھی اس سن کر پریشان ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف مڑتا، وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا۔ سچ تو یہ ہے، میرے جذبات کچھ ایسے تھے کہ پورا وجود گویا برف بن گیا تھا۔ میں خاموشی سے آنکھوں میں مایوسی اور غم لیے پوری تقریب میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جو خوشی کے جذبات تھے وہ بری طرح کشمکش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لیکن اب کیا ہوگا، ان سب کو بدلا تو نہیں جا سکتا۔ میں اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا، لیکن دل میں جو سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب کس سے لوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی دلہن کے پاس جاتا مگر میرا دل عجیب سا ہو جاتا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اپنے لیے اجنبیت نظر آتی۔ اس کے تاثرات نے مجھے اس بات کا یقین دلا دیا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی خاص جذبات نہیں ہیں، کیونکہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ لباس بدل کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ میں بھی خاموشی سے اندر آیا، کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا ذہن عجیب سی الجھن میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے جس رات کے برسوں سے خواب دیکھے تھے وہ سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ میں سانولے رنگ کا تھا، میری خواہش تھی کہ میری بیوی بہت گوری ہو۔ شروع کے دنوں میں غربت ہی کوئی مناسب رشتہ نہ مل سکا، لیکن پھر میں نے محنت کی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ڈھیروں پیسے کما لیے کہ شاید کوئی مجھ سے شادی کر لے۔ ہاں، مجھے اتنی گوری چٹی خوبصورت بیوی تو ملی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا اس کی خوبصورتی کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ میرا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں ایسے کردار کی مالک لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ دل میں عجیب سی گھٹن تھی، لیکن میں بالکل خاموش رہا۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر آ گیا، کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ سب گھر والوں نے میرا اترا چہرہ دیکھ کر مجھ سے کئی سوالات کیے، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ اگلی رات بھی یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ میری بیوی سمرا پورا دن اپنے کمرے میں رہی۔ میرا اس سے 2-3 بار سامنا ہوا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہو پائی۔ اگلی رات پھر وہی گھٹن اور ویسے ہی بے بسی تھی۔ میری کیفیت ایک دن میں ایسے ہو گئی جیسے میں کسی جیل میں قید کر دیا گیا ہوں۔ ان سب حالات میں پوری زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی سچائی جان سکوں، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے ہی میرا وجود ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ حسن کا کمال تھا یا خوبصورتی کا رعب کہ میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکا؟ خوبصورتی کا رعب کہ میں کوئی بات نہیں کر سکا۔ بہرحال میں اس خیال میں بیٹھا تھا کہ میرے پاس اٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے کوئی بات کر پاتا۔ اس کے بعد بھی کئی راتیں میں نے اسی جستجو میں گزار دی، لیکن میں پوری طرح ناکام ہو گیا۔ ایک صبح اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ اماں بھی پچھلے دنوں سے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کافی پریشان تھی۔ آج میں جب ان کے پاس گیا تو قرآن شریف بند کر کے انہوں نے الماری میں رکھ دیا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آئی، میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی، بیٹا کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔
میں نے اس وقت اپنی ماں کو ساری بات بتا دی، لیکن وہ بات جو اس آدمی نے کہی تھی میں اپنی ماں کو شرم و لحاظ کے پردے کی وجہ سے بتا نہیں پایا۔ اس معمہ کو مجھے خود ہی حل کرنا تھا۔ میری اماں بھی میری باتیں سن کے پریشان ہوگی، میری بڑی بہن ابھی ہمارے گھر تھی۔ اماں نے اسی وقت اس کو اپنے کمرے میں بلا کر اس بارے میں مشورہ کیا۔ دونوں میں یہی طے پایا کہ سمرہ کے گھر والوں کو بلا کر ان سے بات کرنا بہتر رہے گا۔ اماں نے انہیں خود فون کر کے بلوایا۔ سمرہ کو اس بارے میں علم ہوا تو خاصی گھبرائی ہوئی، کہنے لگی کہ وہ تو نہیں جانتی کہ ہم لوگوں نے ان کو کیوں بلوایا ہے، دوپہر سے پہلے ہی وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ اماں نے مجھے اور سمرہ کو بھی اپنے پاس بلوا کر لیا۔ سمرہ کے چہرے پر والدین کو دیکھ کر ایسے کوئی تاثر نہیں تھے جو عموماً شادیوں کے بعد لڑکیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اسے کسی نے زبردستی یہاں بٹھایا۔ اماں نے سب کی موجودگی میں ساری بات اس کے والدین کے آگے رکھ دی۔ یہ سب سن کر وہ لوگ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آپ لوگ سچائی نہیں بتائیں گے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اس کے ابا نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا ایسا ظلم مت کرنا، ہم کسی طرح پتہ لگا لیں گے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کہا اور وہ کون تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ میں نے کہا جس وقت وہ آدمی میرے پاس آیا تھا تو میرا رخ دوسری طرف تھا، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس وقت سمرہ کے بھائی نے کہا ہمیں شادی والی مووی دیکھنی چاہیے، شاید اس میں وہ شخص آئے۔ تب میں نے کہا کہ میں اتنے لوگوں سے ملا تھا، باتیں کی تھی، کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون ہوگا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ میرا دوست ابرار میرے پاس سے پانی لینے گیا تھا، تبھی وہ آدمی میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا شادی والی مووی کے ماسٹر کاپی چلائی جائے جس میں وہ آدمی نظر آ جائے گا۔ ساتھ ہی میں نے ابرار والی بات بھی بتا دی۔ میری بیوی کے تو چہرے کے جیسے رنگ ہی اڑ گئے تھے، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا جا رہا تھا۔ اسکرین پر شادی کی مووی چلائے گی، جیسے ہی وہ سین آیا جہاں ابرار اٹھ کر سٹیج سے جاتا ہے، اس کے جاتے ہی ایک بڑی سی داڑھی والا بڑی عمر کا شخص میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی سمرہ کے گھر والوں کے تاثرات میں ایک عجیب سے تناؤ آ گیا، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میری ساری باتیں سچ تھی، لیکن اگلے لمحے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس شخص نے تمہیں کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، ہماری بیٹی میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن میں بضد تھا کہ مجھے کوئی ثبوت دے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ میری باتیں سن کر وہ لوگ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میری بیوی ان کے جاتے ہی وہاں سے اٹھی اپنے کمرے میں چلے گئی، مگر میرا ذہن اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ اتنی معصوم شکل والی لڑکی اتنی بد کردار کیسے ہو گئی۔ اگلے ہفتے سمرہ کے گھر والے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے گھر آئے۔ وہ لوگ گھر آئے، سمرہ اور امی کو بھی بلوایا گیا۔ سمرہ کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ سبھی اپنی سوچوں میں گم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تبھی اس کے ابا نے کہا آج ہم ایک آپ ساری غلط فہمی دور کرنے آئے۔ وہ ویڈیو والا شخص کوئی اور نہیں، دراصل میری بیوی کا سگا بھائی ہے۔ اس کے بیٹے کا رشتہ سمرہ کے ساتھ طے ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ نئی رشتہ داری گانٹنے کے بعد وہ لڑکا بری صحبت میں پڑ گیا، اور اب جب آپ کے ساتھ سمرہ کی شادی کی بات ہوئی، انہوں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ہم سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ ان کی باتیں سن کر پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہماری بیٹی کو چھوڑ کر نہ صرف آپ اس کی زندگی برباد کریں گے بلکہ آپ ان لوگوں کو بھی خوش کریں گے جو آپ دونوں کے رشتے کو توڑنا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں اور دلیلوں نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کافی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اماں کچھ دن بعد باجی کے ساتھ ان کے گھر رہنے چلے گی تاکہ ہم دونوں میاں بیوی کچھ اکیلے میں آرام سے گزار سکیں، لیکن میں جتنا بھی اچھا رویہ اپنا کر لیتا تو سمرہ کے چہرے پر میرے لیے پیار تو کیا نرمہٹ کا کوئی تاثر نہ ابھرتا۔ یہ چیز مجھے اکثر احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی۔ میری بیوی میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی، اس کی عادت نے مجھے کافی پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اکثر باتھ روم میں جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی اور کہتی میں نہانے جا رہی ہوں، باہر آتی تو اس کا ایک بال بھی گیلا نہ ہوتا۔ کئی بار میرا اس سے بات کرنے کا دل چاہتا مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی مگر آج تک میں اسے چاہ کر بھی ہاتھ تک نہیں لگا پایا تھا۔ میرے دل میں اس کے پاس جاتے ہی عجیب سے وسوسے، میرا جی گھبرانے لگتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جو بھی مجھ سے جان بوجھ کر دور رہتی ہے، اگر وہ مجھ سے پیسے بھی مانگتی تو سر جھکا کر مانگتی، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرتی بھی تو کیا، اس کا رخ کسی اور جانب ہوتا یا وہ چہرہ جھکا کر بات کرتی۔ خیر 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، مجھے اس کا اس طرح حق جتا کر مانگ لینا اچھا لگا تھا۔ وہ خود ہی 2-4 دن کے بعد اسے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس طرح ہمارے رشتے میں فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر آیا، مجھے اپنے گھر کی دیوار کے پاس ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کی داڑھی بڑی بڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، گلے میں بڑے بڑے منقوں والی تسبیح بھی ڈالی تھی۔ مجھے اس کا حلیہ ذرا عجیب سا لگا۔
اس سے عجیب بات یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ کچھ چور نہ ہو۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ سمرا پودوں کو پانی لگا رہی تھی، باقی سب بھی نارمل تھا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس دن بھی میں نے کوشش کی کہ میں سمرا کا قرب پا سکوں، لیکن میرے ہاتھ بے کپکپانا شروع ہو گئے۔ وہ بھی مجھ سے کم بات کرتی تھی، لیکن میں اس بات پر خوش تھا کہ مجھے اتنی گوری بیوی ملی ہے۔ مگر کئی بار میرے ذہن میں شادی والے دن اس شخص کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آتی۔ یوں کہہ لے بہتر ہوگا کہ اس کی باتیں اکثر میرے دماغ کے کسی کونے میں چل رہی ہوتی۔ اب میں ان باتوں کو اپنے رشتے کے بیچ میں نہیں لانا چاہتا تھا، مگر سب سے بڑی بات یہی تھی ابھی تک وہ رشتہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ خیر اگلی صبح میں تیار ہو کر حسب معمول آفس چلا گیا۔ وہاں سے کام ختم کر کے آج جیسے ہی گھر پہنچا، وہی شخص آج پھر اپنی گلی میں ہمارے گھر کے قریب پھرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت میں نے سوچ کے نظر انداز کر دیا کہ شاید کوئی بھکاری ہوگا، اس کا روز کا معمول ہوگا اس وقت آنا، مگر پھر تو سلسلہ چند نکلا۔ تبھی میں آفس سے واپس آتا، کبھی ہمارے گھر کی دیوار کے پاس کھڑا ہوتا، کبھی گلی کے کسی کونے میں۔ میرے اندر شک اس وقت پیدا ہوا جب ایک روز اچانک سے اس نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی میرا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ آخر سب کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے شک کی اس کڑی نے میرے اندر مضبوطی سے جگہ بنا لی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سچ میں میری بیوی کی حقیقت وہی تو نہیں جو اس شخص نے بتائی تھی۔ آخر یہ شخص روز روز مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر آتا ہے۔ تبھی میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس ترکیب سے یقیناً میں اس شخص کی سچائی جان سکتا تھا۔ اگلے روز میں آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے پاس پہنچا، مجھے اندر سے اپنی بیوی کے ہنسنے کی آوازیں آئی۔ میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے کہ میری بیوی کو تو میں نے بولتے بھی کم سنا ہے، پھر یہ ہنس کس کے ساتھ رہی ہے۔ میں نے دروازے کی منی سی درز سے دیکھا تو وہ بوڑھا فقیر اندر ہی میری بیوی کے پاس کھڑا تھا۔ اندر میری بیوی کو کوئی تعویذ دے رہا تھا، اور ساتھ میں اس نے میری بیوی کی زبان پر کوئی کالک بھی لگائی۔ اپنی بیوی کی زبان دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کی زبان پوری طرح کالی تھی۔ فقیر کہنے لگا، بس اگر تم اپنی زبان کو باقاعدگی سے کالی کرتی رہو گی تو تمہارا شوہر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میری بیوی اس کی باتوں کو مسکرا کر جواب دیتی رہی، اگر اسے خود سے دور رکھنے کا یہی طریقہ ہے تو میں کبھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر میرے تو جیسے حواسوں پر بجلی گر پڑی۔ میری بیوی مجھے خود سے دور کرنے کے لیے اتنی گھناؤنی حرکت بھی کر سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے اندر نفرت و بے یقینی کا ایک لاوا سا ابلنے لگا۔ میں چاہتا اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر مجھے کیوں اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فقیر پورے گھر میں نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا، میں جلدی سے واپس پچھلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ ہمارا گھر گلی کے شروع میں ہی تھا، اس لیے مجھے چھپنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ جیسے ہی فقیر میرے گھر سے نکل گیا، میں حسب معمول گلی میں مڑ آیا۔ اس وقت میرے قدم کسی مردے سے تھے۔ میرے قدموں میں ذرا سی جان نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے زنجیروں میں قید کر دیا ہو۔ میں گھر گیا تو بیوی نے حسب معمول نارمل انداز میں میرا استقبال کیا۔ نہ جانے کہ وہ مجھے خود سے اتنا دور کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے فی الحال کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ یوں ہی خاموش کھڑا تھا، جیسے کسی نے میری زبان پہ تالا لگا دیا ہو۔ اس قدر حسین چہرے کے پیچھے اتنی تلخ، اتنی سیاہ حقیقت ہوگی، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہر دن یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے۔ وہ شخص جو ہی مجھے روز گلی میں نظر آتا، لیکن اب اسے دیکھ کر میں ڈرتا یا چونکتا نہیں تھا، بلکہ بلا تاثر خاموشی سے گھر چلا آتا۔ کافی دن گزر ہوئے، اچانک ایک دن اس شخص کا اس طرف آنا بند ہو گیا۔ شاید اس کا جادو پورا ہو گیا تھا۔ اب میرا اس کے جادو کے بغیر ہی اپنی بیوی کے قریب آنے کا جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ جو عذاب مجھ پر قضائے الہی کی طرف مسلط ہوا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا تھا۔ ایک دن مجھے آفس سے ذرا پہلے چھٹی ہو گئی۔ گھر جانے کو دل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر جانا پڑا۔ گھر پر نظر پڑی تو گھر کا گیٹ گلا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے، مجھے لگا شاید وہ شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ واپس مڑنے لگا، پھر میرے دل میں خیال ہے کہ میں کیوں واپس مڑوں، میرا تو گھر ہے، مجھے اندر جانا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں۔ میں اسی خیال کے تحت گھر کے اندر داخل ہوا۔ مجھے سمرا سین میں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید گیٹ غلطی سے کھلا رہ گیا ہے۔ گیٹ بند کر کے میں مین دروازے کی طرف بڑھا تو اندر سے مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ میرا دماغ خراب ہونے لگا، یہ سب کیا ہے اور اندر شخص کون بیٹھا ہے؟
میری غیر موجودگی میں میری پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اسے کئی سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ان دونوں کی باتیں سن کر ساری سچائی کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ سمرا اس شخص سے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دے گا، میں بھی تمہاری ہو جاؤں گی، صرف تمہاری۔ اس بات کی تو میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ باتیں سن کر مجھے پکا یقین ہو گئی میری بیوی کا پرانا عاشق ہے۔ اگلے ہی لمحے میں کمرے میں داخل ہوا تو سمرا کو اس کے اتنا قریب بیٹھ کر دیکھ کر میرے سر پر تو جیسے پوری چھت آ گری۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ وہ نوجوان شخص میری نسبت بہت ہی حسین تھا۔ میں نے اندر جاتے ہی اس پر نفرت بھری نظر ڈالی اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میری بیوی کو بہکا رہے ہو؟ سمرا خود ہی بول اٹھی کہ تم سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو تو سب کچھ خود تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میرا ماموں کا بیٹا ہے، میں اسے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تمہارے ساتھ میری شادی زبردستی کروائی گئی، تمہارے پیسوں کے لالچ میں شادی تو میں اس سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اس کے میرے تو ہاتھ پاؤں میں جان ہی نہیں، اس کا انداز بڑا ہی بے بکانہ تھا۔ اس نے کہا، میں تم جیسے معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کیوں کروں گی؟ یہ صرف میرے والدین کی ضد کی وجہ سے ہوا، ورنہ میں تو بچپن سے ہی عمیر کے ساتھ منسوب تھی اور اس کو چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنی خاندانی لڑائی کی آڑ میں آپ سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں جدا کر دیا، لیکن میں آج بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن چاہ کر بھی نہیں کہہ پایا، بلکہ میری زبان پر جو الفاظ ہے وہ یہی تھے کہ میں تمہیں صرف طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے خود کو کسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا، لیکن میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور میں لٹے ہوئے محبوب کی طرح اس کے جانے کے بعد زمین پر ڈہ سا گیا۔ مجھے گورے رنگ کی محبت نے وہ سبق سکھایا جو کسی چیز نے نہیں سکھایا۔ اس گورے رنگ نے میری زندگی میں تو کالا ٹیکا لگا دیا، ایسا کالا کہ زندگی میں کوئی رنگ باقی نہ رہا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے، گورے اور کالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر کا انسان گورا ہونا چاہیے۔ میری کیفیت جو عجیب سی بے قابو ہو جاتی، اس کا راز یہی تھا کہ وہ بڑی عمر کا مرد جو ہر وقت گھر کے ارد گرد اور کبھی گھر کے اندر بھی پایا جاتا، وہ شخص کسی بھی قسم کا عمل کرتا تھا جس کے باعث میں بیوی کے قریب تک نہ جا سکتا تھا، اور وہ گھٹیا عورت خود ہی عمل کروا رہی تھی، اور یقیناً یہ میرے لیے بھی عبرت تھی کہ میں صرف گورے رنگ کی خوبصورت عورت ہی بیوی کے طور پر چاہتا تھا۔ اسی لالچ میں دن رات محنت کر کے اپنے حالات کو بہتر سے بہترین کی طرف لے گیا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مرد کو کوئی حق نہیں کہ اپنی دولت کے زور پر سے کسی خوبصورت بیوی کا انتخاب کرے؟ کیا معمولی صورت کے مرد کو خوبصورت بیوی حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔